علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ گل علیہ اسماعیل نے جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی لیڈنگ رول پہ کام کر رہی ہے، اس نے افواج پاکستان کو کریکٹر لیس کہا، یہ کہا کہ یہ معصوم بچے بچیوں کا ریپ کرتی تھی فاٹا میں، اور اس طرح کے گھنونے الزامات لگائے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو یہ الفاظ جنم دیں گے۔ اول تو یہ کہ میں نے کافی پرزور الفاظ میں مذمت کی اس کے تھرڈ کلاس سٹیٹمنٹ کی، اور اپنی افواج پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اس سے پچھلے والے ویڈیو میسج میں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ قسم کی سٹیٹمنٹ دینا اور شہر میں دندناتے ہوئے پھرنا، اور میڈیا پہ یہ خبر آنا کہ گل علیہ اسماعیل کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ اور میں 100% اس بات پہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یہ گرفتار ہوتی بھی ہے تو ہفتے ڈیڑھ سے زیادہ گرفتار نہیں ہو سکتی۔ یہ تو جو ریاستی قوانین ہیں یا عدلیہ ہے، یہ تو صرف مولویوں کو سزا دینے کے لیے بنی ہے جناب والا۔ یہ ممتاز قادری کو پھانسی دے سکتے ہیں، آسیہ جیسے لوگوں کو تو انہوں نے رہا کرنا ہے۔ اور گل علیہ اسماعیل تو اسی لابی کی خاتون ہے جو کہ کہتی ہے کہ بلاسفیمی لاز کو ختم کیا جائے۔ اس نے بیرون ملک جا کے اس طرح کے کئی احتجاج کیے ہیں، تو گل علیہ اسماعیل کے کون کر سکتا ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کس کی مجال ہے اس طرح کی بات کرے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سارے ایک ہی تھالی کے کھانے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں، جو باتیں آج پشتون تحفظ موومنٹ کر رہی ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، تو میں کہتا ہوں یار میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہی باتیں آج سے 8 سال پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے۔ کیا عمران خان صاحب نے یہ باتیں نہیں کی تھی کہ ہم اپنے ہی ہیلی کاپٹر سے اپنی شہریوں پہ بم گرا رہے ہیں؟ کی تھی۔ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم غیروں کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بالکل کہا تھا۔ کئی اس طرح کی باتیں عمران خان نے کی تھیں، اور کئی باتیں اس طرح کی بھی تھی جو کہ حقائق سے تعلق نہیں رکھتی تھی، کچھ شاید تعلق رکھتی بھی ہوں گی۔ لہٰذا دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، کیونکہ محسن داوڑ اور علی وزیر دو ہی بندے پشتون تحفظ موومنٹ کے کھڑے ہوئے تھے الیکشنز میں، آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے، پہلی بار کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں بلا مقابلہ جیت گئے۔ اور ان کے مقابلے میں بلا مقابلہ ان سینس کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں امیدوار کھڑے کیا، اپنے کے پی کے فاٹا کے علاقے میں 2 امیدوار نہیں کھڑے کیے، صرف ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے کیے کہ جی آپ آؤ آپ جیتو، تاکہ ہم کسی طریقے سے فوج کو جو ہے نا قابو کر کے رکھیں۔ ذرا سا یہ جس طرح نواز شریف کے ساتھ کرتی تھی اس طرح ہمارے ساتھ کرے تو ہم تم لوگوں کو آگے کرتے ہیں۔ شاید یہ وجہ نہ بھی ہو، شاید ان کو منانے کے لیے، قومی دھارے میں لانے کے لیے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مطلب وی مسٹ تھنک پازیٹیو۔ لیکن بات یہ جناب والا، گل علیہ اسماعیل کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اور پیچھے سے جو اس کی ڈوریں ہل رہی ہیں وہ ڈوریں ہلانے والے لوگ ایک ہی ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل پریشر میں آ کے ایک چوڑے چماڑ کو بچانے کے لیے، آپ نے آسیہ ملونہ کو بچانے کے لیے 15 سے لے کے 18 تک شہادتیں آپ لوگوں نے کی، آپ لوگوں نے 18 لاشیں گرائیں پاکستان میں شاکان رسول کی۔ پھر آپ لوگوں نے بڑے ہی طریقے سے یکم رمضان المبارک، تاکہ ساری قوم سوئی ہوئی ہوگی، روزہ رکھا ہوا ہوگا، اس کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ جیسی داتا دربار پہ دھماکہ ہوتا ہے تو آسیہ کی خبر بھی ساتھ ہی دھماکے کی خبر سے ریلیز کر دیتے ہیں کہ معاملہ دب جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر ملالہ یوسفزئی کا باپ اس کو سپورٹ کرتا ہو آپ کے گل علیہ اسماعیل کو، گل علیہ اسماعیل کے خلاف حمزہ خان ایک لڑکا ہے مردان کا، جس نے آواز اٹھائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کس طرح کے کریکٹر لیس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو ملالہ کے باپ نے فوراً آئی جی پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب یہ شخص ہے، یہ میری دوست کے خلاف یا میرے مطلب جو بھی ہے گل علیہ اسماعیل کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اس بندے کو پکڑو۔ آئی جی پولیس سے رابطہ کیا، دین اس نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا، اور ایف آئی اے نے اس کا موبائل بھی چھین لیا، موبائل بھی توڑ دیا، اس بندے کو بیچارے کو کتنے عرصہ غائب کیے رکھا، مینٹلی ٹارچر کیا اس کو۔ اور آپ اندازہ کریں جہاں پر آپ کے ادارے اور آپ کے سارے اس طرح کے جن لوگوں پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ یار شاید یہ ملک کا مستقبل بچائیں گے، یہ سارے انوالو ہوتے ہیں،
وہی ملالہ کا باپ یہ کیا کہتے ہیں مشعل خان، جو کہ گستاخی کا مرتکب ٹھہرا تھا کچھ لوگوں کے نزدیک، اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا وہاں پر اور نشان عبرت بنایا تھا باقی لوگوں کے لیے. وہ مشعل خان کا باپ اور ملالہ کا باپ اکٹھے یو کے میں بیٹھے ہیں. ان کی ملاقات بھی غالباً گل اللہ اسماعیل نے کرائی، اور دونوں کے ساتھ ساتھ یہ چل رہی ہے. ملالہ کے کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اب یہی باتیں ملالہ نے بھی کی تھیں، جو اس نے یہ باتیں کی ہیں نا. ملالہ نے بھی یہ کہا تھا کہ پاک فوج کے کئی جوان کریکٹر لیس ہیں اور وہاں پر آ کے بچیوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے. اس کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں. ڈاکٹر دانش نے اپنے پروگرام میں ایئر وائی میں یہ باتیں کی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملالہ صاحبہ جب پاکستان آتی ہیں تو وہی ہمارے آرمی چیف انہیں پروٹوکول کے ساتھ گھما پھرا رہے ہوتے ہیں. ملالہ جب پاکستان سے جا رہی ہوتی ہے گولی لگنے کے بعد تو ہمارے ہی جنرل کیانی اس کو سی ایم ایچ میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھ کے 2 دن میں پاسپورٹ بنا کے ویزا لگا کے امریکہ بھیج دیتا ہے، برطانیہ بھیج دیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ گیم چل کیا رہی ہے. کیونکہ ایک طرف جو آپ کے خلاف بول رہا ہے اسی کو تحفظ بھی آپ دے رہے ہیں، اور ایک بندہ جس نے ساری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاز کے لیے جنگ لڑی، اس کاز کے لیے جہاد کیا، اس کاز کے لیے میدان عمل میں اترا، اس نے ایک سٹیٹمنٹ غصے میں آ کے اگر آپ کے کسی بندے کے اگینسٹ دے دی یا اس کے کسی پارٹی کے ممبر نے دے دی تو آپ نے اس کو آڑ بنا کے 150 پونے 200 دن کے لیے اسے جیل میں رکھا، جسمانی ریمانڈ لی، کریک ڈاؤن کیا. اور یہاں اتنا گھنونا الزام ہمارے شیر دلیر جوانوں کے خلاف یہ عورت لگاتی ہے. اور شیریں مزاری کی بیٹی، اچھا اس کی جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں لی جاتی؟ وہ تو سر عام کہتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. اس کو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا. یہی باتیں گل بخاری بھی کرتی ہے لیکن اسے اس لیے آج تک کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ ایک جنرل صاحب کی بیٹی ہے اور وہ یہ سارے اس طرح کے چیزوں میں انوالوڈ ہے. ایک ہی گروپ ہے اس کا بھی، ماروی سمرت کا بھی، گل اللہ اسماعیل کا بھی، ملالہ یوسفزئی کا بھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا رہا. جب امیر اور غریب کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہوگا تب ریاست کے نظام کا بیڑا غرق ہوگا. لہٰذا جناب والا جنرل صاحب، وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، اس طرح کے 2-4 کو ٹنگ دو نا ایک بار، مزہ آ جائے گا. آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ریاست کے خلاف کوئی بات کرے، پاکستان کو توڑنے کی بات کرے یا کوئی لسانیت یا فرقہ واریت کی بنیاد پہ کارڈ کھیلے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ٹنگیں. آپ لوگ تو ابھی کیا کہیں، آپ لوگ رہا کر کے بھیج دیتے ہیں سلوٹ مار کے ریمنڈ ڈیوس کو. کرنل جوزف کو رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے واپس بھیج دیتے ہیں. آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے، مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کسی جرنیل کے خلاف تو بولتی نہیں ہے، یہ بولتی ہے فوج کے خلاف. فوج میں ہے 98 سے 99% سپاہی، صوبیدار، حولدار، کپتان، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، یہ ہیں. جرنیل تو ہے 1%، یہ 1% بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ بولتی ہے فوج کے خلاف، اور وہ جو بیچارے شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی جرنیل تو ہوتے نہیں ہیں، وہ بیچاروں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو، ایک قوم نہیں چاہتی کیونکہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں جو کہ فوج میں. میں نہیں چاہتا کہ بیچارے قومی پرچم میں لپٹے ہوئے آتے ہیں جب شہید ہوتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے کئی 3rd کلاس لوگ ان کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے قوم کا مورال ہائی رکھنا ہے تو ایسے 3rd کلاس لوگ جن کی ڈوریں امریکہ سے، برطانیہ سے یا اسرائیل سے ہل رہی ہیں، آپ لوگ ان کے خلاف ایکشن لیں. لیکن نہیں، آپ نے تو آج تک آسمہ حدید جو آپ کی پی ٹی آئی کی ایم این اے ہے، اس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کی حمایت میں بیان دے دیا. آپ نے آج تک اسے کچھ نہیں کہا. آپ نے آج تک فیصل واڈا کو کچھ نہیں کہا اس کے غلط سٹیٹمنٹ پہ. ہاں، فیاض الحسن چوہان نے ہندوؤں کے خلاف بات کی، وہ بھی تب کی جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، اور وہ بھی کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کہا کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. بھائی مودی صاحب پیتے ہیں گائے کا پیشاب تو فخر سے کہنا چاہیے ہاں میں گائے ماتا کا پیشاب پیتا ہوں. بھائی پیتے ہو تو بتاؤ. تو یہ بات فیاض الحسن چوہان نے کہہ دی اتنے سینسیٹیو حالات میں، اسے تو آپ لوگوں نے ہٹا دیا. فیصل واڈو کو نہیں ہٹایا. پریورٹیز کیا ہیں، کنسرنس کیا ہیں؟ فیاض الحسن چوہان کو تو ہٹا دیا، آسمہ حدید کو نہیں ہٹایا. چاہتے کیا ہو بھائی؟ لہٰذا ایسی حرکتوں سے نکلیں، باز آئیں. اور جو لوگ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، آج اگر اس کی باما لتاں آپ لوگوں نے نہیں توڑی تو کل کو یہ بنگلہ دیش والا حال ان صوبوں کا ہو جائے گا. اور اس میں براہ راست ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے، پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، ہو آر ہیونگ دا اتھارٹی. لیکن وہ اتھارٹی صرف انٹرنیشنل پریشر میں آ کے آسیہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ممتاز قادری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتی.
ہاں آسیہ کو رہا کرنا ہو بالکل ہو جائے گا. ان لوگوں کو جیل میں ڈال دو تو انٹرنیشنل پریشر میں کہتا ہوں ہفتے کے اندر سلوٹ مار کے اسے رہا کر دیں گے گل علی اسماعیل کو. ایک بار برطانیہ کہے تو صحیح. مسئلہ یہ ابھی تک اس لیے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف.